آپ نے لیلا مجنو کا قصہ تو سنا ہے۔ لیلا کا تعلق سعودی عرب سے اور مجنو کا یمن سے تھا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے۔ انہیں مجنو کا لقب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ لیلا مجنو ایک بنیادی طور پر عربی داستان ہے۔ اس میں بیان کردہ کردار تاریخی طور پر ثابت مانے جاتے ہیں کہ لیلا مجنو دو حقیقی شخصیات تھیں۔ مجنو کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے قیس تھا، اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی تھا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ نظام گنجوئی کے قصے لیلا مجنو کے مطابق لیلا اور مجنو بچپن میں ہی ایک مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، تبھی سے ان میں باہمی تعلق پیدا ہو گیا۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے اور ساتھ بیٹھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے۔ قیس کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی قیس کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کے ہاتھوں میں ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور قیس کے گھر والوں کو بتا دی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دن اچانک ہی قیس کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ قیس نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کے بھائی تبریز نے قیس کو مارنے کی کوشش کی، مگر قیس نے اسی کو ہی قتل کر دیا، جس پر قیس کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ الزہرا شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنو کی شدت عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طلحہ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے، جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنو ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کا سردار کا بیٹا تھا۔ وہاں ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان بھی تھا، اور ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتا تھا۔ قیس نے لیلا پر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے، وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس دوران قبیلہ اسکیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن ہی نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی: اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو قیس کا والد قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشیں ہو گیا، اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا رہا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا: لیلا تم کہاں ہو؟ لیلا کہاں ہو؟ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ہوا ملا۔ روایات کے مطابق ہے کہ لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تو تھا کہ یہ محبت شادی پر منتج ہو جاتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔